بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے سٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. سو ناظرین, اگر تاریخ پہ روشنی ڈالی جائے تو ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ انسان نے ہمیشہ اپنے احساسات, اپنی لرننگز اور اپنے نالج کو کسی نہ کسی طریقے سے تحریر ضرور کیا ہے. اب تک ہم یہ نالج کتابوں سے حاصل کرتے تھے, لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے انٹروڈکشن سے یہ پوری اسپیس جو ہے ڈسرپٹ ہو گئی ہے, چینج ہو گئی ہے. ہمارے آج کے مہمان ان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو نہ صرف آتھرس کو امپاور کر رہے ہیں, بلکہ جو ایک ریڈنگ اور رائٹنگ کا کلچر ہے اس کو بھی ریوائیو کر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عمر امیر نے. عمر کو فاؤنڈر ہے داستان کے. عمر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال, داستان ہے کیا, بلکہ داستان کے پیچھے داستان کیا ہے, اور آپ کا پلیٹ فارم کیسے امپاور کر رہا ہے رائٹرز کو؟ سو داستان کی کہانی سٹارٹ ہوئی جب میں یونیورسٹی میں تھا. سو میرا ایک دوست کتاب لکھ رہا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ یار میں کتاب لکھوں. تو میں کہا یار ٹھیک ہے, میں بھی لکھ سکتا ہوں, اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے. سو یونیورسٹی کے اندر کچھ ہمت کر کے ہم نے بھی کتاب اپنی کمپلیٹ تو کر لی, لیکن اس کے بعد کی مرحلہ جو ہے وہاں سے ایکچولی پرابلم شروع ہوتے ہیں. سو میں پرسنلی میں نے پورا فیس کیا کہ ایک نیو آتھر جب ایک پبلشر کے پاس جاتا ہے جو کہ ٹریڈیشنل پبلشر تھا, تو اسے کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنے فیملی سے پوچھا, فرینڈس سے پوچھا, کولیگ سے پوچھا, تو 3 رسپانسز بڑے ہی دلچسپ ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو مجھے فرینڈس نے تو یہ کہا یار انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو تو بس انجینئرنگ پہ فوکس کیا جائے, ذرا کتابوں سے دور ہی رہا جائے. اچھا. پھر کچھ ریلیٹیوز وغیرہ سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں کوئی بک ایجنٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ لوگ آپ کو پبلشر سے کنیکٹ کراتے ہیں, اس کے علاوہ آپ نہیں ہو سکتے. پھر کچھ نے مجھے یہ کہا کہ آپ پبلشرز ایک نئے آتھر کو کبھی پبلش نہیں کریں گے, سو آپ بڑے ادیبوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی محفلوں میں جائیں, اور اگر وہ نظر کرم کریں پھر شاید کی بات ہے کہ آپ پبلش ہو سکیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار انجینئرنگ ہے, ہمارا تو کام ہی پرابلمس کو سالو کرنا ہے, سو لیٹس ڈو سم تھنگ آور سیلز. تو یہ پرابلم سالو کیا جائے. تو داستان واز فاؤنڈیڈ ود اے ویژن ٹو بریک دا مونوپلی آف ٹریڈیشنل بک پبلشرز اینڈ ڈیموکریٹائز بک پبلشنگ. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, ایک کہانی ہے, ایک اسٹوری ہے, اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, سو پورا پروسیس آلریڈی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو بک لکھوانی ہے ایسے لکھی جائے گی, پبلش کرانی ایسے کی جائے گی, ڈسٹریبیوٹ کرانی ایسے کی جائے گی, مارکیٹ کرنی ایسے کی جائے گی, آپ نے بک اسٹور لینا ہے, ری سیلر بننا ہے, ڈسٹریبیوٹر بننا ہے, ایڈیٹر بننا ہے, یہ پورا پروسیس ہے. یہ ساری نالج پاکستان میں ہے ضرور, لیکن کچھ لوگوں کے پاس ہے اور وہ آگے نہیں جانے دیتے. سو واٹ وی ڈڈ ڈفرینٹلی واز دیٹ, ہم نے یہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر کے پورے پاکستان میں جا کر, انڈسٹری میں جا کر, ان کے ساری نالج کو لیا اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کرنا شروع کیا. لوگوں کو اویئرنیس دینی شروع کی کہ ایسے کیا جاتا ہے. اور اس کی میں سکسیس یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ نیو آتھر کبھی پبلش ہو سکتا ہے. آج کے آتھر کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ میں پبلش کیسے ہو سکتا ہوں, اس کا سوال یہ ہوتا ہے پبلش تو میں ہو ہی جاؤں گا آپ کے ساتھ, آپ مجھے بتائیں پیسے کتنے کماؤں گا. سو over the period of 6 years I would say that was a huge transformation which the industry has seen because of our efforts and the other efforts of the people who are in this industry. So ایک تو امپیکٹ یہ تھا کہ انڈسٹری چینج ہوئی, ایک اور بھی ہے سوشل امپیکٹ, اور وہ بہت امینس ہے آپ کے اسٹارٹ اپ کا. ایک طرف جو لوکل رائٹرز ہیں جو کہ صرف اردو میں نہیں بلکہ سرائکی میں لکھ رہے ہیں, پنجابی, پشتو, بلوچی, سندھی میں لکھ رہے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, جو کہ اگر داستان نہ ہوتا تو ان کو کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ملتا. سیکنڈلی جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, لکھنا جانتی ہیں, وہ گھر بیٹھے لکھ کے پیسے کما رہی ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے. سو پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بزنس ماڈل ڈیلیبریٹ تھا, آپ چاہتے تھے کہ یہ ایک سوشل امپیکٹ والا ایلیمنٹ ہو, اور دوسرا کیسے لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو لوگ پیسے کما رہے ہیں؟ سو پہلے تو یہ کہ ڈیلیبریٹ تھا کہ نہیں. سو آور بزنس ماڈل واز ویری ڈفرینٹ. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وہی محب وطن کے یار سب کچھ فری میں کرنا ہے اور لوگوں کی مشکلیں آسان کرنی ہے اور بڑا اچھا نیک انسان بننا ہے, تو اسی جذبے کے ساتھ ہم نے بہت جان ماری. وہ جذبہ پھر جب پیسے ختم ہو جاتے تو پھر سو اس کو ہم ایسے فنڈ کرتے تھے کہ میں خود کام کر رہا ہوتا تھا, ادھر ادھر سے کمپٹیشن ون کر رہے ہیں, ہر چیز جہاں سے جو مل رہا ہے سب کچھ لگائی جا رہے ہیں, بٹ آؤٹ پٹ زیرو. اور تو وہ ہمارا شروع میں بزنس ماڈل بالکل فری تھا. اٹ واز ناٹ ایون اے بزنس ماڈل آئی ووڈ سے, کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہا تھا. میں نے پلان 9 سے اسٹارٹ کیا اپنا جرنی. میں ایک یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا, بالکل آئیڈیا نہیں تھا. میری فیملی میں سے کسی نے بزنس کیا. آئی واز دا فرسٹ میڈ پرسن آف مائی فیملی ہو وینٹ انٹو دس فیلڈ. اور میری فیملی سے ہمیشہ مجھے یہی ربٹل رہتا ہے, آج دن تک یہی رہتا ہے, یار کن چکر میں پڑے رہتا ہے, چھوڑو نا ایک پراپر 9 to 5 جاب ہی تم گئے. سو
اس کے بعد ہم نے اپنا بزنس ماڈل 3 دفعہ تقریباً 6 سالوں میں چینج کیا. اس کے بعد پھر ہمیں تھوڑا سمجھ آئی بزنس ماڈل, مینٹرنگ, ڈفرینٹ انکیوبیشن ایکسلریشن پروگرام ہو گیا, نئی چیز ہو گئے. ان کے تھرو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یار ایک بزنس ماڈل بناتے کیسے ہیں, اس کو ضرورت ہوتی ہے کمپنی کو کیش انجیکشنز کی, تبھی ایک سلسلہ چلتا ہے. تو ہم نے کہا چلو فریمیم ماڈل کر لیتے ہیں کہ کچھ یوزرز فری میں ہوں, کچھ یوزرز پریمیم میں ہوں. اس میں بھی کوئی بات نہیں بنی, بریک ایون نہیں بن رہا, سیلریز نہیں نکل رہی, اور بہت مشکل ہو رہی ہے زندگی کہ میں ڈے جابس کر رہا ہوں اسٹارٹ اپس کو سروائیو کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر فائنلی کپل آف ایئرس بیک ہم نے ایک بہت ریڈیکل اسٹیپ لیا کہ آج ہم صرف ایک پریمیم کمپنی ہے, ایک فار پروفٹ کمپنی ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے. تو جب تک ہم خود نہیں کمائیں گے تو آگے کیسے دیں گے. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز دا پوائنٹ وین آئی ایکچولی اسٹارٹیڈ ورکنگ ویری سیریسلی آن اٹ. اور today alhamdulillah we have like 12 people on board. 80% of them are females. اور کچھ یونیورسٹی کی فائنل ایئر کے گریجویٹس ہیں, لٹریچر کے گریجویٹس ہیں, کچھ اس کے اندر ورکنگ ویمن ہیں, کچھ لوگ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں. سو دا میجر امپیکٹ دیٹ آئی سی از دس کہ پہلے لٹریچر کے گریجویٹ کے لیے ایک ہی کیریئر پاتھ تھا کہ ماسٹرز کی ڈگری کریں, اس کے بعد ٹیچنگ کریں. ٹیچنگ میں صبح جائیں, شام کو آئیں, ٹیوشنز پڑھائیں, اور مشکل سے آپ پورے مہینے میں سارا دن خوار ہو کے مشکل سے 30 سال. تو اب اس ٹیچر کو اگر لیٹ سے بک پبلش کرنی ہے, وہ آپ کے پلیٹ فارم کو کس طرح یوز کر سکتا ہے, وہ آپ ذرا بتائیں. سو اس میں اس ٹیچر کے لیے اب ہم نے جو ڈسرپٹ کی ہے نا انڈسٹری, وہ اس طریقے سے کی ہے کہ اب وہ لوگ جو لٹریچر کی ڈگریز رکھتے ہیں اینڈ دوز ہو آر ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ ورکنگ ان دا فیلڈ, تو ہم لوگوں کے پاس ان کے لیے ایڈیٹوریل کی پوزیشنز اوپن ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم لوگ ہر لینگویج کے اندر ایڈیٹرس کو ہائر کرتے ہیں آن آر پے رول. ٹھیک ہے. تو جب نیو کوئی آتھر اپنا مینوسکرپٹ سبمٹ کراتا ہے, سو ہم اسے مشین کے تھرو ٹیسٹ نہیں کرتے, ہم اسے ایک ہیومن کے تھرو ٹیسٹ کرتے ہیں. بیکاز جو نالج ایک ہیومن کے پاس ہے, اس نے 500-600 کتابیں پڑھی ہیں اپنی زندگی میں, وہ اس لیول اور پیشن رکھتا ہے, وہ کتاب کا پلاٹ 2 صفحے پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ کیریکٹرس نے وہاں سے کاپی کیا, یہ اس ڈرامے کا پلاٹ اس فلم کے ساتھ مکس کر کے ایک نئی کھچڑی بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. سو دس نیڈس ٹو بی ریجیکٹڈ, دس از سم تھنگ وچ سافٹ ویئر کین ناٹ ڈو. سو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ انوویشن ہے جو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو لوگ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ان کو فائنینشیل انسینٹیو ہے وہ یہ کہ جو وہ پورے دن مہینے میں جتنا کماتے ہیں وہ ہمارے پاس صرف ڈیلی کا 2 گھنٹے کام کر کے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں کوئی بک پبلش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ داستان اینڈ ٹو اینڈ سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے, فرام بگننگ ٹو اینڈ, کیا کیا وہ سروسز کیا کیا ہیں, اس کے بارے میں اگر بتائیں گے. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک آتھر ہیں تو کچھ آتھر کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. اب کچھ ہوتے ہیں بالکل ایمرجنگ آتھرز ہو آر جسٹ پیشنیٹ اباؤٹ, یار کچھ کرتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں اتنا آتا نہیں ہے, اسکل نہیں ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں میڈیم لیول کے ہو ہیو سم فالوئنگ, کچھ تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے لیکن پالش ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہوتے ہیں سیزنڈ آتھرز who have a huge following and then they are looking for more ways to earn more money and become grow at scale commercially. So یہ 3 different author کی categories ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں who are into the business, جو business person ہے, really established, very accomplished, financially well off ہیں, and they want to do something with their life. They want their life to be documented. وہ اپنے اوپر کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں, biographies لکھوانا چاہ رہے ہیں. Like for example, we have had cases where people paid us کہ یار میری مدر کے اوپر بایوگرافی لکھتا ہے. ٹھیک ہے. دے وانٹڈ ٹو شو دیئر لو. اب یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو عام پبلشر نہیں کرتا اور کوئی لکھتا بھی نہیں ہے بیکاز اٹس ٹو ہارڈ. بٹ دا وے وی ڈسرپٹڈ دا انڈسٹری بائی کنیکٹنگ پیپل آن لائن یوزنگ ٹیکنالوجی اینڈ bridging that gap, it's a huge miracle. بہترین. عمر, ہم ادھر ایک بریک لیں گے. ٹھیک ہے. بریک کے بعد ہم عمر سے پوچھیں گے کہ ان کا برانڈ کس طرح ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے, اور وہ ٹاپکس ڈسکس کر رہا ہے جو نارمل پبلشرز جو ہیں وہ شاید شائع نہ کرتے ہوں. سو بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں.
عمر، میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ آپ کا جو برانڈ ہے وہ بڑا نڈر قسم کا برانڈ ہے. آپ نے کچھ کتابیں مجھے دکھائی ہیں اور ان کتابوں کا ٹائٹل دیکھ کے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا اگر یہ کسی اور پبلشر کے پاس لے کے جائیں تو شاید وہ شائع نہ کریں. سو اس کے بارے میں بتائیں کیسے یہ وہ ان ٹاپکس کو آپ ڈسکس کریں جو نارملی ڈسکس نہیں ہوتے. تھوڑا بتائیں اس بارے میں. سو ون آف دا مین ریزن جب ہم نے داستان اسٹارٹ کی تھی وہ یہی تھی کہ آپ جب پبلشنگ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں سو اف یو لک ایٹ دا سوسائٹی, اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ سوسائٹی کو امپیکٹ کرنا ہے تو دا میجر کور تھنگ از دا کانٹینٹ دیٹ سوسائٹی کنزیومز ایوری ڈے. تو پہلے زمانے میں تو بکس کے تھرو کنزمپشن ہوتی تھی, آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو زیادہ کنزمپشن ہو رہی ہے. سو اگر آپ نے ایک سوسائٹی کو آن دا ہول ٹرانسفارم کرنا ہے, وچ واز مائی لائف مشن کہ میں نے اپنی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ لانا ہے, سو آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. اور اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں, میڈیا کی دیکھیں, اپنی بک پبلشنگ کی دیکھیں, ان ساری چیزوں کی دیکھیں, اس کے اندر ایک سرٹن نیریٹو چلتا ہے. یا صرف ریلیجن پہ بات ہوگی, پالیٹکس پہ بات ہوگی, لو رومانس پہ بات ہوگی, صوفیزم پہ ہوگی, اسپرچولیزم پہ ہوگی, ریئل ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی. اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہے. نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اینی تھنگ اباؤٹ آؤٹ سائڈ دیز تھنگس بیکاز دے بلیو کہ یار صرف یہی بکتا ہے. اور میرا اس چیز کے اوپر پرنسپل اسٹانس یہ تھا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کیا بکتا ہے, یو ہیو ٹو ڈو وٹس رائٹ فار دا سوسائٹی, اینڈ اف اٹس رائٹ اٹ ول بی اے لانگ ٹرم گیم. آپ صرف شارٹ ٹرم گیمس کے اوپر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پولیرٹی بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. سو ہم لوگوں نے ایسے ٹاپکس پک کیے جو پرائمری سوشل ایشوز آف پاکستان ہے, جس میں ایک سب سے میجر ایشو جو ہے بچوں کی پروٹیکشن کا ہے, جیسے زینب کا ایشو ہوا تھا. سو اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بچوں کو کیسے اویئرنیس دی جائے. اب ہم جیسے جس ایج میں ہم لوگ پیرنٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ اس ایج کی طرف پہنچ رہے ہیں. اب پاکستان ایک پرائمرلی یوتھ بیسڈ کنٹری ہے. سو ان لوگوں کو کہاں سے ایجوکیشن ملے گی, ہاؤ وڈ دے ٹیچ دیئر کڈس. جو ہمارے پیرنٹس تھے انہوں نے تو ہمیں جیسے بھی تھوڑا بہت ایجوکیٹ کیا, اٹ وازنٹ دیٹ گڈ, بٹ دیر نیڈس ٹو بی سم پراپر کانٹینٹ ڈیولپڈ آن دیٹ. آپ یو ایس یو کے کی ایگزامپل دیتے ہیں, انہوں نے اس چیز پہ کام کیا ہے, وہاں باقاعدہ اسکول کے اندر اس چیز کی کلاسز ہوتی ہیں, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. تو اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ہم لوگوں کے پاس ایک آتھر اسی طریقے سے آیا, اشد قریشی. سو ہی براٹ ہز بک, اور دیٹ بک واز نیمڈ میرا جسم میرا ہے, اینڈ دیٹ book was developed by working with psychologists, digital artists, and the people from the field. And that book is something which parents can work with. It has activities جو بچوں کے ساتھ پیرنٹس اپنے کمبائن کر کے کر سکتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ اتنا ہائی تھا کہ when we launched that book, so to date we have roughly sold around 300,000 copies I would say. اور اس کے اندر این جی اوز نے اپنے کریکولم میں لگوائی ہے, اور سب سے مزے کا امپیکٹ یہ تھا کہ وی سینٹ دیٹ بک ایز اے ڈونیشن ٹو سم فار آف ایریاز ان پاکستان. اس میں ایک لیا کے اندر لائبریری میں ہم نے بھیجی, اور اس لائبریری کے اندر جب لوگ بچوں نے آ کے پڑھی تو دیر واز اے کیس دیٹ گرل رپورٹڈ کہ یار یہ میرے قاری صاحب بہیوز لائک دیٹ, اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ ایکشن لیا گیا. سو پہلے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں تھی, اینڈ دا پیپل یوز ٹو تھنک کہ یار یہ تو بڑا نارمل سی چیز ہے. تو آپ کے کنٹینٹ کے تھرو پازیٹیو امپیکٹ اتنا زیادہ ریپل افیکٹ کریٹ ہوا, دیٹ واز سم تھنگ وچ وی نیور ایور امیجنڈ. سملرلی ایک اور کیس اسٹڈی آئی وڈ شیئر کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں, سو اف وی ٹاک اباؤٹ دا فورسز, تو دیر آر لائک سرٹن جن کو نشان حیدر ملا ہے وہی کریکولم میں آ رہے ہوتے ہیں, اور انہیں کو زیادہ لوگ, بٹ دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ سائڈ دیٹ, ان کی لائف کے اوپر کبھی کچھ نہیں ہوا. سو دیر واز دس ون آتھر جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آئی, ہبا ان کا نام تھا. سو شی کیم اپ ود این آئیڈیا کہ ہمارے پاس جو باقی جو ہیروز ہیں, کلوز فیملی ممبرز وغیرہ ہیں جو سرو کر رہے ہیں, دین دے گاٹ مارٹائڈ, ان کے اوپر کوئی اسٹوری ہونی چاہیے, ان کی لائف کے اوپر ہونی چاہیے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے یار اس کی یہ بھی ہمارے ہیروز ہیں, ان کی ایسی لائف تھی اور یہ بالکل نارمل لائف تھی. ہم تو ایسے گلیمرائز کرتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں, صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں. سو اس کے اوپر ایک اسٹوری سیریز اسٹارٹ کی گئی, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ وہ ایکسیپٹ ہوئی, اس کو بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اور اب اس کے سیکنڈ سیریز ہم نے نکالی ہے, اور ابھی فردر ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کو ہم مزید کنٹینیو کرتے جائیں گے. سو اس طرح کر کے بہت سارے لوگ ہمارے پلیٹ فارمس کو ایسے ویز میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار دیٹس سو امیزنگ. زبردست زبردست. اچھا اب انڈسٹری کی آپ کی بات کرتے ہیں, کافی مسئلے مسائل ہیں جس انڈسٹری میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں, ریگولیٹری فرنٹ پہ, پالیسی فرنٹ پہ, کاپی رائٹس کے مسئلے, ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, پیمنٹ انٹیگریشن از اے ہیوج چیلنج. ٹھیک ہے, آپ کیسے ان ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, اور کیسے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو انوالوڈ ہیں اس انڈسٹری میں وہ کیسے سالو کر سکتے ہیں ان پرابلمس کو؟ اس میں 2-3 میجر پرابلمس ہیں. سب سے پہلا تو اویئرنیس کا پرابلم ہے, جس کے اندر یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اگر کسی کا کانٹینٹ کاپی کر کے پیسٹ کر رہے ہیں, لیٹس سے جسٹ فیس بک اسٹیٹس ہی پہ لگا رہے ہیں, تو
لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ پلیجرزم کر رہے ہیں یا وہ کسی کا پائریٹ کر رہے ہیں کانٹینٹ. کچھ لوگ انٹینشنلی کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر آپ کو ہر انگلش آتھر کی 200 روپے کا ناول مل جاتا ہے جو کہ اوریجنل اٹس ریئلی ایکسپینسو. ٹھیک ہے, سو دیٹ از ڈن انٹینشنلی. سو اف دوز, اب داستان کا مین ویژن یہ تھا. سو دا وے وی آر سالونگ دس پرابلم از دیٹ کہ وی وانٹ داستان ٹو بی ڈیجیٹل ڈور وے, جس کے تھرو پاکستانی آتھر یہاں بیٹھ کر اپنا کام کانفیڈنٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکے وداؤٹ دا فیئر کہ میرا کام اسٹیل ہوگا. ٹھیک ہے. سملرلی ایک انٹرنیشنل آتھر یو ایس کا, یو کے کا, سعودی عرب کا, کسی بھی ایریا کا ایک فیمس آتھر پاکستانی مارکیٹ میں اگر اپنا کام بیچنا چاہتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم کو یوز کرے اینڈ دین دے ہیو دا پیس آف مائنڈ کہ میرا کام کو پائریٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے. سو وی ایز اے کمپنی آر ٹیکنگ ریسپانسبلٹی آف انشورنگ دیٹ ریگولیشن. اس میں ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, ویکلی سیمینارز کرتے ہیں, ورک شاپس کراتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ یہ رائٹس ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, دس از ناٹ ایتھیکل. تو ایک تو ہم اس فرنٹ کے اوپر کام. ٹھیک ہے. دوسرا اگر آپ بات کریں ریگولیٹری باڈیز کی, جیسے بات کرتے ہیں, تو اس میں آئی ووڈ سجیسٹ کہ آئی ایس بی این آفس پاکستان کا جو ہے دے ہیو بین ریئلی کوآپریٹو. ٹھیک ہے. دا پیپل دے آر ان دا آفس, انہوں نے بہت گائیڈ کیا. سو گورنمنٹ کی طرف بھی ایک طرف ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہوئے, لیکن جو اچھے لوگ ہیں آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے بہت ہمیں ہیلپ کیا. دے ور چیلنجز اینڈ دیر ول بی چیلنجز ان فیوچر ایز ویل بیکاز دا پیپل ان پاور رائٹ ناؤ they didn't transform with technology. جب ٹیکنالوجی کا بوم آیا وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. سو آئی اسٹل ریمبر آئی واز ان ون سچ میٹنگ ان گورنمنٹ باڈیز, کافی سارے ایجنٹری باڈیز کے ہیڈس بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یار اچھا سجیشنز رکھنی ہے تو ہم وہاں رجسٹر رکھوا دیتے ہیں, لوگ اس پہ لکھیں گے. آئی واز لائک یار میں آپ کو ایک نیوز لیٹر بناتا ہوں, آئی کین سیٹ اپ یو اپ فارم, آپ اس پہ دے دیں. دین دیر واز دس ون گائے, ہی واز ریئلی فرسٹریٹڈ. ہی سیڈ یار مجھے تو ای میل کرنی نہیں آتی, میں کیسے کروں. ٹھیک ہے. اینڈ امیجن دیٹ ریئل ایشو ایسے بائی دی وے, رائٹ. امیجن دیٹ کہ آپ ایک لٹریچر کی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, یو آر ریپرزینٹنگ این انٹائر کمیونٹی, اتنے سارے لوگوں کی, لاکھوں لوگوں کی, اور آپ ہیڈ ہو کے کہتے ہو یار مجھے یہ نہیں آتا. So you need to transform yourself, or either you need to hire people in your team who can do that for you. We are offering our services کہ we are willing to work with government and these bodies and help them embrace this technology trend. ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز ہے, اس کے اوپر ہم آف اینڈ آن ان کے ساتھ جا کر ڈفرینٹ فورمس کے اوپر یہ ایڈوکیسی بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ بھی کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیں صرف پرمیشن دے دیں, باقی سارے کام ہم کر لیں گے, ہم آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتے, صرف ہمیں الاؤ کر دیں. سو اس کا بھی اگین ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے, بہت لمبا ہے. وی ہیڈ بین in talks for quite a long time and but you're not giving up, so that's the good news that you're not giving up. ہم ایک بریک لیں گے عمر, بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اور پوچھیں گے کہ اور کیا چیلنجز فیس کیے ہیں عمر نے اپنے اسٹارٹ اپ جرنی میں. سو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. عمر 6 سال ہو گئے آپ کو بوٹ اسٹریپ کرتے ہوئے. 6 سال اپنے خرچے پہ اسٹارٹ اپ چلانا بہت مشکل کام ہے, لیکن یو نو یو ہیو بین ہیئر, یو آر گوئنگ اسٹرانگ, اور اب الحمدللہ سکسیس بھی مل رہی ہیں. آپ نے ریسنٹلی ایوارڈ بھی جیتا تھا, تو کیسے اس سفر کو دیکھ رہے ہیں اور پلانس کیا ہیں آگے کے؟ سو اس میں ہم لوگوں کا جو جرنی تھا وہ تو میں نے خود انٹینشنلی سائن اپ کیا تھا کہ یہ خوارق کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آئی ہیڈ لاٹ آف اپرچونیٹیز ویئر پیرنٹس ور لائک, جیسے ٹریڈیشنلی کہتے ہیں کہ بس یار ڈگری کریں اور اس کے بعد ماسٹرس کریں, پی ایچ ڈی کریں, باہر جائیں, وہیں سیٹل ہوں, ضرورت ہی کوئی نہیں پاکستان آنے کی. سو آئی وینٹ اگینسٹ دیٹ اینڈ آئی ایم اسٹل گوئنگ اگینسٹ دیٹ, اینڈ آئی وینٹ کہ یار خواری کرنی ہے, پاکستان میں رہنا ہے اور یہیں سے بلڈ کرنا ہے جو کرنا ہے. سو بوٹ اسٹریپنگ میں نے تب سے اسٹارٹ کی تھی. آئی یوز ٹو ڈو آن لائن ٹیوشنز, جاب کرنا, گھر میں آ کے پڑھانا. ایون آئی یوز ٹو ٹیچ ان کالجز ایز ویل جسٹ ٹو فائنینس دا اسٹارٹ اپ. ٹھیک ہے. سو بڑی خواری والے کام کے. اور اس کے بعد ون تھنگ آئی ہیڈ بین لائک ریئلی سکسیزفل آن دیز تھنگس کہ اگر آپ نے اسٹارٹ اپ رن کرنا ہوتا ہے تو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو لک فار ویز کہ یار مجھے کوئی پیسے دے دے, یو ہیو ٹو میک یور اون وے. سو واٹ آئی ڈیڈ واز دیٹ, میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ کا جب کلچر اسٹارٹ ہوا, دیر ور لاٹ آف کمپٹیشنز دیٹ ور ہیپننگ. ٹھیک ہے. اور میں بہت کنسسٹنٹ تھا. یو ووڈنٹ بلیو کہ آئی اسپوک ان آلموسٹ لائک 20 کمپٹیشن ان اے اسٹریچ,
थ्रू आउट द ईयर सारे हारा हूँ, ठीक उसके है। बाद जाके एक जीता था. जबरदस्त सो इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए आपके पास. ठीक एंड है। दैट कॉम्पिटिशन वाज द SDG बूट कैंप जो हमारा UNDP की तरफ से ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम इज द चार्म. यस. सो वो एक काफ़ी तरह बड़ा था. तो उसके अंदर ओवर मेरा जो एंटायर जर्नी रहा फॉर द 6 years, उसके अंदर आई हैव रेज रफली $60,000 जबरदस्त. through competitive by winning competitions and grants and applying for these kind of opportunities. जहाँ पे मैंने organizations के साथ काम किया, collaborative projects किए और उसके अंदर एक impact create किया. So bootstrapping के अंदर आपने ये ज़रूर देखना होता है कि you need to have a team which believes in the vision. अगर आप खुद ही हाथ पाँव छोड़ के बैठ दिया कुछ नहीं होता तो फिर एम्प्लॉइज ने तो अगले दिन कहीं और चले जाना. सो इट्स रियली हार्ड टू बाइंड देम टुगेदर एंड आई हैव made my team, lost my team almost 3 times. Okay. All because I was not able to ठीक है. raise finances. तो अब सस्टेनेबल मॉडल किस तरह बना रहे हैं, मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि आप डिपेंडेंट ना हो ग्रांट्स पे या कॉम्पिटिशंस पे, बल्कि खुद ही जो है सेल्फ फाइनेंस करे बिजनेस. सो जैसे मैंने बताया कि हमने जो 3 पिवट्स किए, तो जो फाइनल पिवट था हमारा ऑल प्रीमियम जाने का, उसके बाद हम टोटली ब्रेक इवन हो गए. उसके बाद हम कैश फ्लो पॉजिटिव भी हैं. सो अब हम लोगों के पास अराउंड 12 पीपल हैं और हमारा जो मेजर प्राइमरी मॉडल है, अब हमारे यहाँ ये कि पब्लिशर्स को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनके बिजनेस मॉडल्स टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म हुए हैं. ठीक है. ट्रेडिशनल पब्लिशर्स का बिजनेस मॉडल है किताबें बेच के पैसे कमाना. हमारा बिजनेस मॉडल है किताबें छाप के पैसे कमाना. ठीक है. और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं न्यू ऑथर्स को बाय मार्केटिंग देयर वर्क. दिस इज समथिंग व्हिच ट्रेडिशनल पब्लिशर कैन नॉट डू, क्योंकि वो एक ऑथर पे काउंट कर रहे होते हैं. हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वी हैव लाइक ऑलमोस्ट 6,000 ऑथर्स फ्रॉम 17 कंट्रीज, 300 प्लस टाइटल्स छाप चुके हैं 23 जॉनर्स के अंदर. जबरदस्त. सो इस स्केल के ऊपर इतनी जल्दी आना, दैट्स अ ह्यूज थिंग. ज़बरदस्त. अच्छा, एक और अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए, वो है अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट पे डाल दिया. पहले तो ये मतलब क्या है इसका कि सेलर लिस्ट पे पाकिस्तान आ गया, एंड सेकंड अमेज़ॉन यू नो कि ओरिजिनली एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, राइट? सो व्हाट डज दिस मीन फॉर दास्तान इन पाकिस्तान? सो दास्तान का डे 1 से जब मैंने फाउंड किया था, इट वाज मेड फॉर दिस थिंग के जैसे अमेज़ॉन ने एक बुक स्टोर से स्टार्ट होकर इतनी बड़ी कंपनी बनी है. सो wherever they go, they acquire the biggest and the best platform in their respective niche. So I built and I'm scaling the platform in a way कि पाकिस्तान की जितनी regional languages हैं उन सारों को हम इकट्ठा करें, 100,000 के आसपास हम एक आर्काइव कलेक्ट करें जो सिर्फ हमारे पास हो और किसी के पास ना हो. और उसके बाद हम अमेज़ॉन को जाकर मर्जर करें या अमेज़ॉन के साथ एग्जिट करें. ठीक है. और अमेज़ॉन पे बेचने का मतलब बेसिकली है कि अमेज़ॉन इज लाइक एन ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स, पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी फेमस है. द कंट्रीज वेयर दे ऑपरेट एंड लॉट ऑफ पीपल ऑर्डर एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन. सो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए you were not eligible to even sell on Amazon. So let's say आप कहते हैं कि यार मैंने 500 किताबें पब्लिश कर ली हैं, अब मैं इसको Amazon पे बेचना चाहता हूँ. So you have to send them to Amazon warehouse. पहले आप ये नहीं कर सकते थे. पहले आपको US में जाके कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती थी और उसके बाद फिर वहाँ से बाहरों बार सारा काम करना पड़ता है. It was really hard. लेकिन अब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी आई है कि आप Amazon के प्लेटफॉर्म को यूज करें, पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स बनकर एक अच्छी क्वालिटी शो करें. जैसे हम कहते हैं कि यार अगर चीज जर्मनी की है तो बड़ी जबरदस्त होगी, अमेरिका की है तो बड़ी अच्छी होगी, चाइना की है तो ऐसी होगी. सो अब आप पाकिस्तान को शो करें कि यार लोग कहें कि यार अगर ये पाकिस्तान की चीज़ है ना तो आंखें बंद करके ले लो. सो मेरे ख्याल से द वर्ल्ड इज ओपन एंड नाउ एंटरप्रेन्योर्स उनका काम बनता है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है, वो ये कि जो पढ़ने लिखने का रुझान है वो थोड़ा कम हो गया है. बुक्स फिजिकल लोग अब नहीं पढ़ते. ऑफ कोर्स डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज है उसने काफ़ी इफेक्ट किया है. दास्तान क्या कर रहा है इसको रिवाइव करने के लिए? सो दास्तान ने इस चीज़ को बहुत पहले जांच लिया था और वी आर द फर्स्ट एंड द पायनियर प्लेटफॉर्म्स हु हैव बीन डेवलपिंग वेरियस इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट. हम लोगों ने आके पोस्टर्स बनाकर उसको प्रॉपरली मार्केट करना शुरू किया. हमने जिस तरह आप लोग देखते हैं कि बुक के प्रोमो वीडियोस आ रही हैं, बाकायदा प्रॉपर वीडियो है जिसके अंदर एक बुक प्रमोट हो रही है, ऑथर को फैंसी करके एक स्टार बनाया जा रहा है. ये सारे रिवाज हमने आके डाले. पाकिस्तान में नहीं होता था, पहले बहुत कम थे. लोग आते थे, एक ट्रेडिशनल मीडिया क्या करता था, एक प्रेस रिलीज करा ली, 3-4 ऑथर हैं, वही बार बार आ रहे हैं. आप अपनी किसी बुक स्टोर में चले जाएं, वही आपको इकबाल की बार बार रीपब्लिश क्लासिक्स मिलेंगे. नए ऑथर बहुत कम मिलते हैं और मिलेंगे भी तो बाहर के फॉरेन ऑथर्स मिलेंगे. और मैंने ये अक्सर दफा सोचा था जब मैं छोटा हुआ करता था स्कूल कॉलेज के अंदर कि यार ये जो मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ इंग्लिश का, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ यार, इसमें कौन सी साइंस है. सो अगर यूके के में बैठे हुए ऑथर का नॉवल पाकिस्तान में बिक सकता है, सो व्हाई इजंट द बैकवर्ड वे पॉसिबल कि यहाँ के बैठे हुए ऑथर इंग्लिश में लिखें और हम वहाँ बेचें. ये किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है और इसमें बहुत मेहनत लगती है. तो पाकिस्तानी के मोस्टली पब्लिशर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि बस इमीडिएट पैसा आए और बस यहीं पे और बस निज़ाम चलता रहे. और एक और चीज़ आई वुड सजेस्ट कि
میں نے بہت آبزرو کیا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر، یہ ہمارے یہاں بھی ایک رواج سا ہے، پتہ نہیں ریلیجن کا اس میں ایسپیکٹ ہے کہ نہیں، کہ بس جو مل رہا ہے شکر صبر شکر پڑے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسکیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب ایک دہی والی کی دکان ہے، اس کو مہینے کے اتنے پیسے مل رہے ہیں، اس کا گھر چل رہا ہے، اسے اسکیل نہیں کرنا کہ میں نے 1 سے 10 دکانیں بنانی ہے، میں نے 5 شہروں میں جانا ہے، خواری نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، بس آرام سے. تو وہ کام اسٹارٹرس میں نہیں ہوتا. اف یو آر این انٹرپرینور، اف یو آر لوکنگ ٹو کم انٹو دس اسپیس اینڈ یو وانٹ ٹو اسکیل، تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی زندگی کے 5 سال میں سکون ختم ہوگا. آپ نے انٹینشنلی سائن اپ کیا کہ میں نے خواری کرنی ہے، میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے جو آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون ہے. بیکاز آپ کے پاس یا تو آپ ایک کمفرٹیبل لائف لیں اور ساری زندگی کام کرتے ہیں، یا آپ یہ 5-10 سال اپنی زندگی کے انرجی والے فل لگا لیں اور آخر کا سکون کریں. سو دیٹ از ان نٹشل این انٹرپرینوریل لائف. اچھا عمر، بہت زبردست میسج دیا. ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہمارا ایک سرپرائز سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر سیشن. سو میں ایک لفظ ایک فریز بولوں گا اور جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے بولنا ہے. آر یو ریڈی؟ یس. پانی تو نہیں چاہیے آپ کو. اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتا تو؟ پھر میں ایک رائٹر ہوتا. فیوریٹ بک؟ فیوریٹ بک جے کے رولنگ. فیوریٹ اسپورٹس پرسن؟ شاہد افریدی. وائی؟ بہت وائلڈ ہے. ٹھیک ہے، رسک ٹیکر ہے، انٹرپرینور کی کوالٹی ہے. اچھا، مائی فیوریٹ مسٹیک ان لائف از ناٹ دا ورسٹ مسٹیک، فیوریٹ مسٹیک. فیوریٹ مسٹیک کمنگ انٹو انٹرپرینوریل سسٹم. اور دا بیسٹ لیسن سم ون ہیز ٹاٹ می از کہ اف یو ریئلی وانٹ سم تھنگ یو وڈ ورک فار اٹ. فیلئر آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اٹ ہیلپس یو لرن اینڈ امپروو یور سیلف. پبلشنگ انڈسٹری میں واٹس دا نیکسٹ بگ تھنگ؟ نیکسٹ بگ تھنگ از آڈیو بکس. اینڈ ہاؤ ڈو یو سی داستان ان نیکسٹ 5 years؟ Scaling and becoming the South Asia's biggest publisher, competing Amazon head on. زبردست. تھینک یو سو مچ عمر، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو آپ کا ایک مشن ہے کانٹینٹ کی دنیا کو ڈیجیٹائز کرنے کا، آپ اس میں کامیاب ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا آج عمر سے. میں نے تو ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ نے سوچنا ہی ہے تو بڑا سوچیں. آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انتظار نہ کریں، آج ہی اسٹارٹ کریں اور اسکیلیبلٹی کے بارے میں سوچیں. اسی میسج کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کریں گے. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے اسٹارٹ اپ کے ساتھ، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. تب تک اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.